السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسی عظیم کتاب کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو صرف مسلمانوں کے لیے ایک مقدس کتاب نہیں بلکہ انسانوں کی زندگی کے لیے ہدایت، رہنمائی اور کامیابی کا راستہ ہے۔ یہ کتاب ہے قرآن مجید۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کون ہیں، ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا، ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی قرآن کا بنیادی مقصد ہی انسان کو ہدایت دینا ہے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا۔ یہ کسی انسان کے لیے لکھی ہوئی کتاب نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ آخری آسمانی کتاب ہے۔ قرآن مجید سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام پر کتابیں نازل فرمائی، لیکن قرآن مجید آخری کتاب ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اس لیے قرآن مجید قیامت تک پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ قرآن مجید کا نزول کب شروع ہوا؟ قرآن مجید کا نزول ایک ہی دن میں مکمل نہیں ہوا۔ اس کا نزول تقریباً 23 سال کے عرصے میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ یہ واقعہ غار حرا میں پیش آیا۔ رمضان المبارک کی ایک بابرکت رات جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ قرآن کی سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت جو تھی وہ سورۃ العلق کی ابتدائی آیت تھی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ قرآن کے نزول کا آغاز تھا۔ قرآن تقریباً 23 سال میں کیوں نازل ہوا؟ یہ بھی قرآن مجید کے نزول کی ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ قرآن اگر ایک ہی مرتبہ مکمل نازل کر دیا جاتا تو بھی اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق اسے حالات اور واقعات کے مطابق تھوڑا تھوڑا نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کافروں نے کہا اس پر قرآن ایک ہی بار کیوں نہ اتار دیا گیا، ہم نے اسے اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کریں۔ یعنی قرآن کا بتدریج نزول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو مضبوط کرنے، مسلمانوں کی تربیت کرنے اور حالات کے مطابق رہنمائی دینے کے لیے تھا۔ مکی دور اور مدنی دور۔ قرآن مجید کے نزول کو عام طور پر دو بڑے ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ مکی دور، ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتیں اور آیات کو عموماً مکی کہا جاتا ہے۔ مکی دور میں قرآن نے خاص طور پر لوگوں کے اندر توحید، آخرت، رسالت اور تقویٰ اور اخلاق کا شعور پیدا کیا۔ لوگوں کو بتایا گیا کہ اللہ ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کی جائے اور ایک دن سب انسانوں کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ اسی دور میں مسلمانوں کو مشکلات، ظلم اور آزمائشوں کے باوجود ایمان پر ثابت قدم رہنے کی تعلیم دی گئی۔ دوسرا ہے مدنی دور۔ ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہونے والی صورتیں اور آیات کو عموماً مدنی کہا جاتا ہے۔ مدنی دور میں مسلمانوں کی اجتماعی زندگی سے متعلق بہت سے احکام نازل ہوئے، مثلاً عبادات، معاملات، خاندانی زندگی، معاشرت، عدل، حقوق اور معاشرے کی اصلاح سے متعلق رہنمائی دی گئی۔ قرآن ہمارے لیے ہدایت کیوں ہے؟ قرآن صرف تلاوت کرنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک یہ قرآن اسی راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ اس آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن انسان کو سیدھے راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ جب انسان پریشان ہو تو قرآن اسے امید دیتا ہے۔ جب انسان غلط راستے پر جا رہا ہو تو قرآن اسے واپس آنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ جب انسان کو معلوم نہ ہو کہ زندگی کیسے گزارنی ہے تو قرآن اسے اصول فراہم کرتا ہے، اور جب انسان آخرت کی کامیابی چاہتا ہے تو قرآن اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نیک اعمال کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کی فضیلت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، جو شخص اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھتا ہے اسے ایک نیکی ملتی ہے اور ہر نیکی 10 گنا تک بڑھائی جاتی ہے۔ اس لیے قرآن کا ایک ایک حرف پڑھنا بھی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، قرآن کا مقصد صرف الفاظ پڑھنا نہیں بلکہ اس پیغام کو سمجھنا اور اپنی زندگی میں نافذ کرنا بھی ہے۔ قرآن صرف ایک کتاب نہیں، ایک مکمل رہنمائی ہے۔ قرآن ہمیں اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا سکھاتی ہے، یہ ہمیں نماز کی اہمیت بتاتی ہے، یہ ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، یہ ہمیں سچ بولنے، امانت داری، عدل، صبر، شکر اور رحم کی تعلیم دیتا ہے، یہ ہمیں ظلم، جھوٹ، تکبر، ناانصافی اور برائی سے بچنے کی ہدایت دیتا ہے۔ یعنی انسان کی انفرادی زندگی سے لے کر معاشرتی زندگی تک قرآن ہمارے اصول اور رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ قرآن سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ ہمیں قرآن کو صرف رمضان تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، تھوڑا ہی صحیح قرآن پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر عربی پڑھنا مشکل لگے تو آہستہ آہستہ درست تلاوت کریں۔
ترجمہ پڑھیں، آیت کا مطلب سمجھیں اور جو حکم سمجھ آئے اسے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، کیونکہ اصل کامیابی یہی ہے کہ قرآن صرف ہمارے ہاتھ میں نہ ہو بلکہ ہماری زندگی میں بھی نظر آئے۔ قرآن اور ہماری آخرت۔ قرآن ہمیں بار بار آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے جبکہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، اس لیے قرآن ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے جس سے ہماری دنیا کا سفر بھی بہتر ہو اور آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنا رستہ دکھا دیتے ہیں۔ میرے پیاری بہنوں، ہم میں سے بہت سے لوگ قرآن کو اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا قرآن ہماری زندگی میں بھی موجود ہے؟ کیا ہم قرآن پڑھتے ہیں؟ کیا ہم اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں؟ کیا ہم اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ قرآن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے آج ہی عہد کریں کہ ہم قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے، روزانہ قرآن پڑھیں گے، اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک اس کو صحیح پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ قرآن کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا بھی خیر کا ذریعہ ہے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں۔